اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے یعنی موضوع ہے بت پرستی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں ان 5 ناموں کا ذکر آیا ہے جن کے بت اس دنیا میں سب سے پہلے بنے۔ وہ نام ہے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں ان بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی قوم کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بعد پہلے نبی حضرت شیت علیہ السلام تھے۔ ان کے اولاد حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ انہی کی اولاد میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال بعد بت پرستی اور شرک کا آغاز ہوا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جن کو اکرمہ، مجاہد اور ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ دلیل نمبر 1، یہ 5 نیک لوگ جب فوت ہو گئے تو ان کی محفلوں میں لوگ بیٹھ کر ان کی یادوں میں رویا کرتے تھے، تو شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آ کر کہا، جس محفل میں یہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے تم وہاں ان کی تصویریں بنا لو تاکہ تمہارے دلوں میں ان کی یاد تازہ رہے اور عبادت کا شوق پیدا ہو۔ جب ان کے بعد دوسری نسل آئی تو شیطان نے ان کو ورگلایا کہ تمہارے بزرگ ان سے منتیں اور مرادیں مانگتے تھے، اور جب تیسری نسل آئی تو شیطان نے ان کے بت بنوا ڈالے اور کہا تمہارے بزرگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دلیل نمبر 2، طبری کی روایت کے مطابق ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ دراصل نیک بزرگوں کے نام تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں موجود تھے۔ لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ جب وہ مر گئے تو ان کے ماننے والوں نے کہا، اگر ہم ان کی تصویریں بنا رکھیں تو عبادت کا شوق زیادہ پیدا ہوگا، کیونکہ ان کی صورت ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان کے بعد جو نسل آئی اس نے کہا ہمارے بزرگ انہی تصویروں کی عبادت اور پرستش کرتے تھے اور انہی کی برکت سے پانی برسا کرتا تھا۔ اس طرح ان کے بت بن گئے اور ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ پھر عرب کے لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ دلیل نمبر 3، بخاری شریف کی حدیث، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی کوئی یادگار قائم کریں۔ چنانچہ ان کی نشانی بنا کر ہر بزرگ کے نام پر ان کو مشہور کر دیا۔ جب تک یہ لوگ زندہ رہے تب تک ان کی عبادت نہ ہوئی، مگر ان کے مرنے اور علم کے اٹھ جانے کے بعد جو لوگ آئے تو وہ جہالت کی وجہ سے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح بت پرستی اور شرک کا آغاز ہوا۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں ہم مسلمانوں کے اندر وہی چیز اولیاء پرستی اور قبر پرستی کے نام سے نئی شکل میں موجود ہے۔ صرف نام بدل گئے ہیں لیکن کام ایک ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس فتنہ سے بچائے، آمین ثم آمین۔
و آخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین۔